بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پوست ہو گئی اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے مالک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کر دے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دیکھ کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنے منزل کی طرف جانے لگا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر اس پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔